دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف ہے چھایا، دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو زبان میں کہہ لیں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اب اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور مناسب ہے کہ ذکر و درود کچھ کر لیں، چاہے 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک آپ کھانا وغیرہ کھانا ہے تو کھا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی. اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1447 ہجری کے رمضان الکریم کا 9واں روزہ ہے. عصر پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کر تپائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد مشتاق ہے اور میرا مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضور سحری کے ٹائم جب چھوٹے بچے جاگ جاتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو گھر والے کہتے ہیں کہ تم ابھی چھوٹے ہو، روزہ نہ رکھو. گھر والوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ روزہ رکھ کر توڑ دے گا اور گناہ ہمیں ہوگا. کیا اس طرح روزہ نہیں رکھوا سکتے چھوٹے بچوں کو جو ضد کریں؟ 7 سال کا بچہ ہو جائے اسلامی حساب سے، انگلش میں اس میں فرق ہے کچھ دن کا، تو اس لیے وہ 7 برس کا ہو جائے تب تو ماں باپ کے لیے یہ یعنی والد صاحب کے لیے یہ مسئلہ ہے. قرآن و حدیث سے یعنی شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی اس 7 سال کی اولاد کو جبکہ اس میں طاقت ہے تو روزہ رکھوائے، روزہ رکھنے کا حکم کرے اور نماز کا بھی حکم کرے. یہ اس پر واجب ہے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا، نہ کہ اس کو روکے کہ روزہ مت رکھو. 10 سال کا ہو جائے بچہ یا بچی اب تو اس کو زبردستی رکھوانا ہے، نماز بھی پڑھانی ہے.
ہاں روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، واقعی وہم سے نہیں کمزور ہو جائے گا. تھوڑا بہت تو نقات تو سب کو آتی ہے. اس ٹائم پر روزہ دار اپنے اندر ذرا ویکنس تو فیل کرے گا شام کے وقت. یہ نہیں واقعی بیمار پڑ جاتا ہے، نڈال کمزور، تو اس طرح مطلب مجبوری نہ ہو تو پھر تو رکھوانا ہوگا روزہ. تو اب یہ بچہ جو ضد کرتا ہے یہ ایسا لگتا ہے سمجھدار بچہ ہوگا جب ہی ضد کرتا ہوگا. تو اگر 7 سال کا ہو گیا تب تو اس کو رکھوایا جائے روزہ، بھلے رکھے. ہاں کوئی نابالغ بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے گا تو نہ بچے کو گناہ ہوگا نہ بچے کے امی ابو کو گناہ ہوگا. یہ غلط فہمی ہے کہ بچہ روزہ رکھ لے گا تو توڑ دے گا تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے، رکھنے دیا جائے. اگر 7 سال کا نہیں بھی اور روزہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی فزیکلی جسمانی طور پہ ضرر نہیں ہوتا، بھلے نہ رکھے، اچھا ہے. نماز بھی تو پڑھتا ہی ہے نا بچہ، چھوٹے بچے بھی تو پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں. اچھے لگتے ہیں گھر میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، بچہ کبھی سجدہ کرتا ہے تو کبھی ادھر بھاگتا ہے تو پھر آ کر یوں ہو جاتا ہے، اچھا لگتا ہے نا. تو روزہ رکھے تب بھی اچھا لگنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 10 رمضان ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ہے، اور اس مناسبت سے کچھ سوالات امیل سنت سے کرنے ہیں. حضور پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی خوش نصیب خاتون کون ہے؟ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین کا نام کیا تھا؟ والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بھی ارشاد فرما دیں. ام القاسم اور ام ہند. ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کب ہوئی حضور؟ عام الفیل سے 15 سال پہلے. ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک حضور کیا تھی؟ 25 سال. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا؟ سچے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر کتنا مقرر ہوا تھا؟ 12 وقیہ سونا. یہ وقیہ ایک پیمانہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنے شہزادے اور کتنی شہزادیاں ہیں؟ 3 شہزادے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، اور 4 شہزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے شہزادے اور شہزادیاں پیدا ہوئیں؟ سوا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے تمام اولاد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئیں. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کتنے سال حیات رہیں؟ 25 سال. ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کب ہوا؟ آپ کی وفات شریف اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو. وقت وفات آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 65 سال. حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے قریب واقع مقام حجون
جو قبرستان ہے جنت المعالی اس میں مدفون ہوئی. جس سال ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس سال کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے. اس سال کو عام الحزن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی وفات پر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تیرا میرا اہل سنت ہمیں چیز کی دعائیں رہنی چاہیے. اللہ پاک سے بچے تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں اچھا بچہ بن جاؤں، میں اچھی بچی بن جاؤں، اپنے ماں باپ کو ستاؤں نہیں، نیک بنوں وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عادل بھائی سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو چھینک آئے تو کیا سننے والے پر اس کا جواب دینا لازم ہے؟ کسی مسلمان کو چھینک آئے اور اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے سنت ہے. چھینک آنے والا جس کو چھینک آئی اس کے لیے سنت ہے کہ وہ الحمدللہ کہے. بہتر ہے الحمدللہ رب العالمین کہے. الحمدللہ علی کل حال بھی کہا جا سکتا ہے. تو اب اس نے اللہ کی حمد کی تو جس نے سنا اس پر واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہے. اب اس نے یرحمک اللہ کہا تو چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر علیہ سنت محمد اسماعیل اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے. آپ نے مدنی مذاکرے میں پہلی صف میں زور زبردستی کرنے والوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا. یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر دینی اجتماعات ہیں جیسے مدنی مذاکرہ ہے، اس میں اگر کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں آگے بیٹھوں لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے پیچھے جانا پڑ رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اگر چادر رکھ کے جاتا ہے تو اتنی دیر اس کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھ نہیں سکے گا جب تک وہ واپس نہ آئے، اور واپس آنے میں جانے میں بہت زیادہ امکان ہے کہ کسی سے ٹکرائے، کسی کو اس کا ہاتھ یا پاؤں لگے جس سے ان کو کوفت ہو اور سننے میں غلط فہمی بھی ہو. تو اس میں ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے اپنی جگہ کے روک کے جائے، یا پھر پیچھے اگر کسی وجہ سے جانا ہے تو پھر یہ نیت کر لے کہ میرے جو آگے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو اور وہ خود پیچھے بیٹھ جائے؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے یہ. کہ اگر جیسے اب اس وقت عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں بڑا رش ہے معتکفین کا، تو اس میں اگر پہلی صف والے کو وضو کی ضرورت ہوئی اور ہوئی لوگوں کو پھلانگتا ہوا جائے گا، پبلک جمع ہے، تو اب یہاں تو جانا مجبوری ہے لیکن احتیاط سے جانا ہوگا کہ یعنی کسی کو لات ماری، کسی کو کونی ماری، احتیاط کے ساتھ نکل جائے. اب واپس آئے گا تو پھر لوگوں کو تکلیف ہوگی، یہ امکان موجود. اگر تو پھر اس کو چاہیے کہ پیچھے ہی نماز پڑھ لے. آگے پہلے سے ہی صورتحال اس کے سامنے ہو تو پھر آگے کی اپنی بکنگ کو کینسل کر دے، اس طرح چادر وغیرہ نہ رکھے. اس طرح آگے آنے کی وجہ سے بھی سارا وہ معاملہ اور پھر آگے پھر سارا ڈسٹرب بیان ہو رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کو دیکھے گا تو یہ پریشانیاں تو پریشانیاں ہوں گی. تو ایسی صورت میں وہ پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ کر علم کی مجلس میں شریک ہو جائے. بالکل. اور جاتے ہوئے بھی ایسے موقع پر جب کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہوگا تو بے وضو علم کی باتیں سننا تو جائز ہے. جی اس لیے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر وہیں بیٹھا رہے. ہاں نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے تو جانا ہی ہوگا وضو کے لیے، ورنہ ویسے بیٹھا رہے، سوال چلیں. تکلیف نہ ہو کسی کو. سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ پورا اندھیرا ہو جائے پھر افطار کرنا چاہیے اور افطار کے بعد افطار والی دعا پڑھنی چاہیے. حدیث پاک میں تو یہی ہے کہ جس سے سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو افطار کر لیا جائے. اس میں تاخیر کرنا جو ہے نا یہ منع ہے. ایسا نہیں ہے مطلب کہ بالکل ہی وہ اندھیرا تو پھر رات آ جاتی ہے نا، تو یہ جلدی جلدی افطار کرنا ہے جبکہ سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے.
اور ساری امت یہ کر رہی ہے، کروڑوں مسلمان، اربوں مسلمان یہ کرتے آ رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں ساری مسجد. سب کیا مطلب کہ سب کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ اندھیرے میں کرنا چاہیے، سارے بھول کر رہے ہیں، سارے علماء سارے مفتی بھول کر رہے ہیں. اور کوئی ایک کسی کے اس میں آ گیا اور اس نے بول دیا کہ بھائی اندھیرا کر دو تو وہ صحیح ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے، بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. دارالفتہ اہل سنت کے فتوے کے مطابق قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ افطار کا وقت غروب آفتاب ہے، یعنی سورج غروب ہونا، سن سیٹ ہونا. اور اس پر اکابر علماء نے، بڑے بڑے عالموں نے، اہل علم کا اجماع نقل کیا کہ سب اس سے متفق ہیں. لہذا جب غروب آفتاب کا ظن غالب ہو جائے، پورا یعنی کہ وہ خیال جم جائے، تو اس کے فوراً بعد افطار کرنا بالکل جائز و درست ہے. بلکہ غروب کا ظن غالب ہو جائے تو بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا خلاف مسنون ہے. لہذا جو اس سے غلط کہتا ہے وہ قرآن و حدیث کے دلائل سے بے علم یا غلط فہمی کا شکار ہے. اس پر لازم ہے کہ عوام میں ایسی غلط فہمیاں پھیلانے سے احتراز کریں، نہیں بچے. اوقار سحر و افطار بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی، صبح کا ڈورا سیاہی یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو. پارہ دوسرا حوالہ، پارہ دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 187. وقت افطار تفاسیر کی روشنی میں متعدد تفاسیر، کئی تفاسیر میں الی اللیل کی تفسیر کرتے ہوئے اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ یہاں لیل یعنی رات سے مراد غروب آفتاب ہے. تفسیر ماوردی میں ہے لیل سے مراد غروب شمس ہے. تفسیر ماوردی جلد پہلی صفحہ 247. تفسیر ابن کثیر میں ہے لیل یعنی رات کے لفظ کے لیل یعنی رات کے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ غروب شمس کے وقت افطار کرنا حکم شرعی ہے. اور بھی کئی حوالے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں بعض اوقات آتی ہیں تو سننے والے کو اپنی، جیسا ابھی تو ہمیں ایک سوال آ گیا، جواب انشاءاللہ ان کو مل جائے گا، لیکن عوام میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پوسٹ چل گئی تو اس پوسٹ کو بھی یقین کر لیں گے، کوئی ایسی بات آ گئی اس کو بھی یقین کر لیں گے کہ یار یہ آیا. اب سوشل میڈیا پہ آ رہا تو صحیح آیا ہوگا، سوشل میڈیا پہ تو غلط نہیں آ سکتا نا، تو اتنے بڑے موبائل پر اتنے کہاں سے گھوم کر آیا ہوگا، تو کچھ تو اس میں ہوگا نہیں ہوگا. جو علماء فرماتے ہیں نا قرآن و حدیث کی باتیں تو وہ صحیح ہوتی ہیں. ویسے یہ سوشل میڈیا تو اس میں تو دہریے بھی ہوتے ہیں، بد مذہب بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے شوشے چھوڑ کر ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو انتشار میں مبتلا کرتے ہوں، تشویش میں ڈالتے ہوں، پریشان کرتے ہوں. تو ایسوں کی باتیں نہ اعتماد کریں، بلکہ سننا ہی نہیں ہے. ان کو سنیں گے تو وسوسوں میں پڑیں گے. اور دعوت اسلامی والوں کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا. کیا مطلب آپ کو مسئلہ ہے، فون اٹھائیں، دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کر لیں، مسئلہ آپ کا انشاءاللہ حل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد ولید ہے. میرا سوال ہے کہ رمضان کے دوران غصے میں کچھ لوگ برے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس صورت میں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر؟ غصے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں روزے میں، گالی وغیرہ نکال دی، روزہ ٹوٹے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی کرنے سے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد احمد اظہر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری پیاری بہن بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں خیالات آتے ہو جس کی وجہ سے ذہن کہیں اور چلے جاتا ہو اور نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہو تو اس سے کیسے بچا جائے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے. مجھے میرے گھر دعا سے نواز دیجیے. جزاک اللہ خیر. نماز شروع کرنے سے پہلے الٹے ہاتھ کی طرف 3 بار تھتکار دے، یعنی کہ تھوک نہ اڑے، بس وہ اس طرح 3 بار کر لے. لیکن دوسرے جو نمازی ہیں اگر جماعت میں ہیں تو پھر یہ کہ اتنی احتیاط کرے کہ ان کو سمجھنا پڑے گا آپ نے کیا کیا، ورنہ ان کو تشویش ہوگی کہ ہم پر تھوکتا کیوں ہے. تھوکنا تو ہے بھی نہیں، مطلب اس طرح احتیاط سے کرنی ہے. اچھا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں اور اب نماز شروع کریں. نماز میں جہاں جہاں نظر رکھنا مستحب ہے وہاں نظر رکھیں. سجدے قیام کھڑے کھڑے جب سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں تو اس وقت نظر سجدہ جو ہے نا، جہاں سجدہ کرتے ہیں سجدے کی جگہ پر ہو. جب رکوع کریں تو پاؤں کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے تو پاؤں پر نظر رکھنی ہے. سجدے رکوع، اچھا اب جب سجدے میں گئے تو سجدے میں ناک پر نظر رکھے. 2 سجدوں کے درمیان جلسہ ہے. اچھا، پھر وہ قاعدہ ہے تو قاعدے میں گود میں نظر رکھیں. تو اس طرح جہاں جہاں مستحب ہے نظر رکھنا ہم نظر رکھیں تو انشاءاللہ ان وسوسوں سے نجات ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ امیر محمد. السن کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج. اس کے 60 پیجز ہیں 60، اور یہ 50 روپے 50 روپیز میں یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دارالسلامی کی ویب سائٹ سے آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 10 رمضان کو مدنی چینل کے 18 سال پورے ہوں گے انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر آپ اس عنوان پر کوئی اپنی کال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، جو ناظرین و حاضرین فیضان مدینہ میں بھی ہیں، تو آپ کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے آپ کو جو دنیا اور آخرت کے فائدے نظر آئے ہیں، گھر کے تعلق سے، تعلقات کے تعلق سے، نمازیں ہوئی ہیں، ماں باپ اولاد فرما بردار بنی ہے، گھر کا سکون میسر آیا ہے، مسجد آباد ہوئی ہیں، بچے حافظ بن گئے. بلکہ شاید کئی سے اسلام بھائی ہوں گے جو مدنی چینل کے ذریعے اعتکاف کی ترغیب و اعلان سن کر فیضان مدینہ پہنچے ہوں گے اور اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے. تو یوں اب تک مدنی چینل کے ذریعے جو آپ کو دنیا آخرت کے فائدے نظر آئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کی آپ کال ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہماری نیت ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا چلا سکے تو انشاءاللہ رات کے مدنی مذاکرے میں ہم آپ کی یہ کال بھی اور آپ کے تاثرات بھی چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کو مدنی بہاریں بولتے ہیں اپنے. جی ہاں، یہ کل بھی چلائی جا سکتی ہے. آج 10ویں رات ہے نا، آج 10ویں آج اپنی وہ مدنی چینل کا 18واں سال پورا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے اپنے کو سجدے وہ نماز شکرانہ بھی پڑھنی ہے. یہ تراویح کے بعد، اس کی وطر کے بعد انشاءاللہ با جماعت تراویح یعنی وطر کے بعد با جماعت شکرانے کے نفل بھی ادا کیے جائیں گے فیضان مدینہ میں. اور جہاں جہاں عاشقان رسول سن رہے ہیں اور جن کو دعوت اسلامی سے پیار ہے، مدنی چینل سے پیار ہے، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر وہ مدنی چینل سے ان کو خوشی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جس نے نہ جانے کتنوں کی اصلاح کی،
कितनों को मदनी चैनल के ज़रिए नमाजी बनने का शरफ़ हासिल हुआ, गुनाह छोड़े और दीनी माहौल से वाबस्ता होकर नेकियों में लगे, एतिकाफ़ किया, रमज़ान के रोज़े नहीं रखते थे, रमज़ान के रोज़े शुरू किए मदनी चैनल से सुन कर जिनकी इस्लाह हुई। तो अगर ये समझ में आता है तो उनको भी, मेरी मदनी बेटियों को भी अपने घरों में आज रात शुक्राने के 2 नफल अदा करने हैं कि अल्लाह ने हमें मदनी चैनल जैसी नेमत अता फरमाई। हकीकत में ये इतनी बड़ी नेमत है, दूर मुल्कों में बेचारे कुछ नहीं था इनके पास, फिर ये मदनी चैनल है तो बोला अब हमारे पास भी कुछ आ गया कि दावत इस्लामी से हम यूँ रिलेटेड रह सकते हैं। और देख कर बाज़ जगह तो मदनी चैनल की बरकत से दावत इस्लामी का काम शुरू हुआ है, ऐसा भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रात इंशाल्लाह 10 बजे हम अपनी खुसूसी नशरियात का भी आगाज़ करेंगे और आपको मदनी चैनल से ही लाइव हम आपको दिखाएंगे। आज जो 10 रमज़ान मुबारक है 1447 से हिजरी, इंशाल्लाह आपको मदनी चैनल से ही बराह रास्त दिखाएंगे मदनी चैनल में क्या हो रहा है, मदनी चैनल कैसे चल रहा होता है, वहाँ से लाइव देखेंगे रात 10 बजे। यूँ इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे में भी शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल यह है कि हमने मस्जिद में देखा कि नमाज के दौरान बाज़ लोग अपने पाँचों को जो है खोल रहे होते हैं, जबकि बाज़ लोग जो है अपने पाँचों को फोल्ड कर रहे होते हैं। तो इसमें शरई रहनुमाई मुझे चाहिए कि सही तरीका क्या है। शलवार पाजामे पेंट वगैरह के पाइचे तो टखनों से ऊपर होने चाहिए। तहबंद है, शलवार है, तो इनके पाइचे टखनों से ऊपर रखना ये सुन्नत है। टखना ये पाँव का पंजा और ये जोड़ जो होता है ना, यहाँ का हड्डी उभरी भी होती है, ये टखना कहलाता है। तो इससे ऊपर हो, ये सुन्नत है मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए सुन्नत है। ये नमाज से इसका यहाँ ताल्लुक नहीं है, सुन्नत है ये। अच्छा, अब रहा नमाज। पाँचे टखनों से नीचे रखना नमाज में मकरूह तंज़ीही है, नापसंदीदा है। और अगर तकब्बुर से लटकाएं टखनों से नीचे तो मकरूह तहरीमी है। टखनों से पाँचे ऊंचे हों। अच्छा, अब ये चढ़ाया पाँचे, तो पाँचे चढ़ाना ये तो नमाज को मकरूह तहरीमी करेगा। इसी तरह ऊपर से भी फोल्ड करेंगे तो असल हदीस पाक में इसको कफ़े सौब बोलते हैं। कफ़े सौब साथ है, कफ़े सौब से हदीस पाक में मना किया गया। तो अगर ऊपर से भी ये उड़सते हैं बाज़ लोग, पाँच टखने टखने खुल जाए ऊंचे, या नीचे से फोल्ड करते हैं, तो इस तरह मतलब ये कि नमाज मकरूह तहरीमी में होती है। फोल्ड किया ना, सौब, कफ़े सौब इसको बोलते हैं फोल्ड करने को, तो ये इसकी इजाज़त नहीं है। अगर नीचे टखनों से पड़े हैं और ऊंचे खींच कर हो सकते हैं तो कर लें, वरना ये कि फोल्ड ना करें। ये लोग आवाज़ें देते हैं बाज़ औक़ात कि पाँचे ऊंचे कर लो और इस तरह, तो ये गलत फहमी है। बल्कि ये नमाज मकरूह तहरीमी होगी, दोबारा पढ़नी होगी वापस पाँचे सेट करके। वैसे भी ये पाँचे फोल्ड करके आप ये ऊंचे चढ़ा के क्या दफ्तर में जाएंगे? किसी के मेहमान होंगे तो जाएंगे, दूल्हा क्या ये करके निकाह बारात में जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। ये मतलब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होते वक्त लिबास में कोई ऐसी तरकीब ना हो कि जो हम मुअज़्ज़ज़ीन के सामने जाते हुए कतराएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, क्या शक की बना पर रोज़ा टूट जाएगा? मसलन अगर कोई वज़ू कर रहा था और उसको ये लगा कि मेरा हलक से नीचे पानी उतर गया है, तो क्या इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा? अगर वाकई उतर गया है तो टूट जाएगा। खाली वहम है कि शायद उतर गया है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तो यकीन नहीं है इसको, ना ज़न्ने गालिब है, ख्याल जम रहा है, वहम तो शैतान वसवसे तो डालता रहता है, इसकी तरफ तवज्जो ना की जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमज़ान की ये बरकतें देखो ली